شاہد صاحب کو میں ہوسٹ بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو شاہد صاحب آپ ہوسٹ ہیں، اور اب آپ اپنی پریزنٹیشن شروع کر کے اور آپ کر سکتے ہیں. یو آر دا ہوسٹ ناؤ. آئی لاسٹ مائی کنٹرول. اوکے، تھینک یو سر. جی. شاہد صاحب آپ کو اپنا انمیوٹ کرنا ہوگا پرابلی. آئی ڈونٹ نو، وی کین ناٹ ہیئر یو. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی سر، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی جی، اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. اچھا، میں اسٹارٹ کروں یا ابھی جی کچھ جی ویٹ بالکل، کرنا ہے؟ آپ اسٹارٹ. بس ایک درخواست ہے کہ شاید اگر آپ ہوسٹ بن گئے تو کچھ لوگ کیو میں آ رہے ہوں گے، آپ کو ایڈمٹ کرنا ہوگا. اگر ابھی تک جو آ رہے تھے جی وہ تو جی، میں میں نے. دیکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، جی، بس 2-3 کو تو ابھی میں نے کیا ہے. بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. تو یو آر دا ہوسٹ. اب آپ کو یہ ذمہ داری آپ کو لینی پڑے گی. ہم بس ہاں نہیں، وہ ابھی اصل میں یہ مجھے درمیان میں نوٹیفائی تو کرے گا نا اگر کچھ جی جی لوگ جو ہے ویٹنگ جی روم جی، میں. وہ بس رائٹ سائڈ پہ کرتا جائے گا، آپ ایڈمٹ کرتے جائیں گے اور آپ. اچھا، رائٹ. جی صحیح ہے. اوکے، تو پھر میں اسٹارٹ کرتا ہوں. جی جی، اللہ کا نام لیجیے. بس ہم لوگ انتظار کریں آپ کی اچھی سی آواز سننے کا. جی اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. یہ اسد صاحب نے بار بار یہ کہہ کے کہ آپ لوگوں کی میں ٹریننگ کنڈکٹ کر رہا ہوں. بیسیکلی ٹریننگ تو اس کو میں شاید اس لیے نہیں کہوں گا کہ میں کوئی فارمل ٹرینر نہیں ہوں اس کیٹیگری کے اندر کہ میں ٹیچرز کو ٹرین کر سکوں. میں نے اسد صاحب سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ بیسیکلی جو کچھ میرا تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے اس کو میں ظاہر ہے کہ جو آنے والے اس پروفیشن میں جونیئرز ہیں ابھی ان کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. تو ظاہر ہے اس طرح ایکسپیرینس شیئر کرنے سے کچھ باتیں ضرور ایسی ہوتی ہیں جو نئے آنے والے جو ہیں ان کو سیکھنے کو مل جاتی ہیں، اور کچھ بہت ہی نئی باتیں نہیں ہیں. یہ سب تقریباً وہ چیزیں ہیں جو میں بھی آپ میں سے بہت سارے لوگ اپنے پروفیشن میں پریکٹس کرتے ہوں گے. لیکن اس طرح کی جو ایک میوچول جو ایکسپیرینس شیئرنگ ہے اس سے ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو ریکال کر لیتے ہیں، کچھ چیزیں ہمیں دوبارہ جو ہے وہ یاد آ جاتی ہیں. تو یہ جو ہے بیسیکلی پہلے تو میں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ذرا سا آپ کو میں نے بتا دیا ہے. ایک اور چیز میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو آئیڈیا ہے اس پریزنٹیشن کا، دیٹ از بیسیکلی ٹیچرز آر ٹرانسفارمرز جو ہیں اس کا آئیڈیا
بیسیکلی یہی ہے کہ آپ اگر اسٹوڈنٹس کی لائف میں دیکھیں تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول اور سگنیفیکنٹ رول کن لوگوں کا ہو سکتا ہے جو ان کی لائف کو چینج کر دیں, ان کی لائف کو ٹرانسفارم کر دیں. تو آپ دیکھیں کہ قوموں کی زندگی جو ہے وہ سائنسدان نہیں بدلا کرتے, قوموں کی زندگی جو ہے وہ بہت بڑے شاید لیڈرز نہیں تبدیل کیا کرتے. بنیادی طور پہ بہت اہم کردار ہوتا ہے کسی قوم کی ٹرانسفارمیشن میں ان کے ٹیچرز کا اور ان کے اساتذہ کا. یہ بیسیکلی آئیڈیا تھا کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, جو ہماری قوم ہے اس کو صحیح طور پر اس کو ٹرانسفارم کرنے میں, اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرنے میں. تو اب ظاہر ہے جو کچھ میں ابھی اس وقت یہاں دیکھ رہا ہوں کہ کون کون لوگ جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں, تو مجھے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کافی ایک دو میرے اساتذہ بھی اس کے اندر موجود ہیں, تو مجھے بہت محتاط ہو کر جو ہے وہ بات کرنی پڑے گی. اور ظاہر ہے اس سے کافی آدمی جو ہے وہ اس پر ایک پریشر بھی ہوتا ہے کہ اگر استاد بیٹھا ہوا ہو تو پھر اس کے سامنے تو بہت ہی جسارت کرنا مشکل ہوتی ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں آپ تک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ میں پہنچا سکوں. اوور ویو یہ ہے, اس کا جو پریزنٹیشن ہے اس کا اوور ویو یہ ہے کہ ہم اسٹارٹ کریں گے کہ کیا ویژن اور مشن ہے ٹیچنگ کے اندر, اور تھوڑی بہت جو ہے وہ میں ڈسکشن کروں گا کہ کلاس روم ٹیچنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کچھ ٹپس اور سجیشنس میں آپ کو دے سکوں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. اچھا, اب یہ ایک کویشچن ہے جہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس پریزنٹیشن کو فارملی, اور کویشچن یہ ہے کہ جو ہر ٹیچر ہے, کیا ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ٹیچر جو ہے وہ ایک ٹرانسفارمر ہے؟ ایک کویشچن یہ ہے. تو میں بھی ایک بات ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں کہ جناب ہر آدمی تو ٹرانسفارمر, ہر ٹیچر جو ہے وہ ٹرانسفارمر نہیں بن سکتا, یعنی اس میں شاید یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کی لائف کو اور اسٹوڈنٹس کو ٹرانسفارم کر سکے کسی دوسری کسی بہتر پروڈکٹ کے اندر. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایک چیز اہم یہ ہے کہ ٹرانسفارمر تو ہر ٹیچر ہوتا ہے. اب یہ وہ میں نے تھوڑا سا الیکٹریکل انالوجی سے اٹھایا ہے اس چیز کو کہ یا تو ٹیچر جو ہے وہ اسٹیپ اپ ٹرانسفارمر ہو سکتا ہے, یا ٹیچر جو ہے وہ اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ہو سکتا ہے. یعنی ٹرانسفارمیشن کا رول ضرور ٹیچر پلے کرتا ہے, یا تو اسٹوڈنٹ کو وہ پالش کر دیتا ہے, اسٹوڈنٹ کی چھپی ہوئی اور اس میں جو ٹیلنٹس موجود ہوتے ہیں ان کو سامنے لے کر آ جاتا ہے, یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ ٹیلنٹ اس کے اندر موجود ہوتا ہے, جو کچھ اچھی اور پازیٹیو چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں, انفارچونیٹلی بعض ٹیچرز جو ہیں وہ غلط اسٹریٹجی کی وجہ سے ان پازیٹیو اور اچھی چیزوں کو بھی نیگیٹو کوالٹیز میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ٹیچنگ جو ہے وہ کس قدر سینسٹیو اور حساس پروفیشن ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم ایک شخص کی, اور ایک شخص کی شاید نہیں کہنا چاہیے, ایک پوری جنریشن کی لائف کو بنا بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں. تو ٹیچنگ جو ہے وہ اس لحاظ سے ایک بہت ہی اہم پروفیشن ہے, ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, اب دیکھیں یہاں سے ایک چیز اسٹارٹ ہوتی ہے کہ میری ٹیچنگ فلسفی کیا ہے. یعنی میری ٹیچنگ فلسفی سے مطلب یہ ہے کہ جو بھی ٹیچر, جو بھی جس شخص نے بھی پڑھانے کا ارادہ کیا ہے وہ کیوں پڑھا رہا ہے, اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پڑھانا شروع کرے. اچھا, اب یہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ ایک جواب اس کا یہ دے سکتے ہیں کہ جی یہ میرا پیشن ہے. تو پیشن وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں, جو آپ کو, یعنی اگر فرض کیجئے کہ آپ کے دل میں ایک ڈیزائر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھا کے اور خوش ہوتے ہیں, اور آپ کو یہ چیز سیٹسفیکشن دیتی ہے کہ آپ کسی کو کوئی بات سمجھا سکیں, اس کو کوئی چیز بتا سکیں, وہ کسی چیز, آپ اس کو کسی چیز میں ہیلپ کر سکیں,
تو obviously یہ آپ کا پیشن ہے. تو وہ دیکھیں ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ ٹیچنگ میں دو چیزوں کا ظاہر ہے بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور اس میں سے ایک تو obviously آپ کے سبجیکٹ کی کمپیٹنس ہے کہ آپ اپنے سبجیکٹ میں کتنے کمپیٹنٹ ہیں, آپ کو اپنے سبجیکٹ ایریا کی کس قدر نالج ہے, اور آپ کو کس قدر کمانڈ ہے اس کے اوپر. تو ایک تو یہ بات obviously امپورٹنٹ ہے. لیکن ایک دوسری بہت چیز امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, جو میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھاتا ہوں کہ دیکھو تمہاری ٹیکنیکل کمپیٹنس ایک طرف ہے, تمہارے سبجیکٹ میں تمہاری صلاحیتیں اور تمہارا ٹیلنٹ ایک طرف ہے, لیکن ایک بہت اہم چیز جو تمہیں آگے لے کر جائے گی, جس کا شاید تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے, وہ تمہارے پرسنالٹی ایٹریبیوٹس ہیں, وہ تمہاری شخصیت میں موجود کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو تمہیں آگے کی طرف لے کر جا سکتی ہیں, جو تمہیں بہت ترقی کی طرف لے کر جا سکتی ہیں. تو اپنے سبجیکٹ میں کمپیٹنس اور مہارت ایک طرف ہے, لیکن ہمارا جو بہت بڑا فوکس ہے اس پوری پریزنٹیشن کا, وہ بنیادی طور پہ وہ پرسنالٹی ایٹریبیوٹس ہیں جو ایک ٹیچر میں ہونے چاہیے, تاکہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنی اس کمپیٹنس کو اسٹوڈنٹس میں منتقل کر سکے, بلکہ اسٹوڈنٹس کو آئندہ کے لیے, معاشرے کے لیے ایک مفید اور بہتر انسان فراہم کر سکے. یہ اصل میں بنیادی آئیڈیا ہے اس چیز کا ہمارا. اچھا, اب یہاں پر دیکھیں, یہ میں نے ایک شعر علامہ اقبال کے کلام سے کوٹ کیا ہے, اور یہ مجھے بہت پسند ہے شعر, اور میرے خیال میں یہ ایک استاد کی, ایک ٹیچر کی جو ذمہ داری ہے کہ اس کے کندھوں پر کس قدر سنگین ذمہ داری عائد کی جاتی ہے جب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک طالب علم کو پڑھانا ہے, آپ نے ایک کلاس کو پڑھانا ہے. شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر, اس کی صنعت ہے روح انسانی. یعنی ظاہر ہے میں جو اس کو اگر میں اس کی تشریح کرنے لگا ہوں تو میں اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ آپ نہ سمجھے ہوں گے, لیکن ظاہر ہے اگر کوئی مجھ جیسا طالب علم اس جگہ پر موجود ہے تو میں اس کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں. شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر, مدرسے میں پڑھانے والا, اسکول میں پڑھانے والا, کالج میں پڑھانے والا, یونیورسٹی میں پڑھانے والا دراصل ایک عمارت کی تعمیر کر رہا ہوتا ہے. وہ صرف اپنا مضمون کسی اسٹوڈنٹ کو نہیں پڑھا رہا ہوتا, وہ دراصل ایک عمارت کی تعمیر کر رہا ہوتا ہے. اور اس کی عمارت کیا ہے؟ بنیادی طور پر اس کی عمارت نظر نہ آنے والی روح انسانی ہے, اس کی صنعت ہے روح انسانی. یعنی وہ دراصل ایک انسانی روح کی پرورش کر رہا ہوتا ہے, وہ ایک نسل کو پروان چڑھا رہا ہوتا ہے. تو یہ اصل میں اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہماری ذمہ داری کس قدر سنگین نوعیت کی ہے, اور ہم جو ہے وہ کس قدر اہم کام ہمارے سپرد کیا گیا ہے, اگر ہمیں معاشرے نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم پڑھائیں, یا ہم نے اس پروفیشن کو چوز کیا ہے, تو میرے خیال میں اگر علامہ اقبال کا یہ شعر ذہن میں رہے کہ ایک پڑھانے والا دراصل صرف نصاب میں موجود کتاب کو نہیں پڑھا رہا ہوتا, بلکہ وہ ایک انسانی روح کی پرورش کر رہا ہوتا ہے. تو اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یقیناً ہم پھر زیادہ سوچیں گے, زیادہ کوشش کریں گے, جدوجہد کریں گے اس بات کو اسرٹین کرنے کے لیے کہ ہم اپنے پروفیشن کو زیادہ سنجیدگی سے لیں, اور لوگوں کو زیادہ چیزیں, اپنے طالب علموں کو زیادہ بہتر طور پہ ان کی تربیت کرنے کی کوشش کریں. Empowering your students, اب ظاہر ہے اس میں کچھ چند ایک جو چیزیں شامل ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. وہ یہ ہیں کہ دیکھیں, کلاس میں جب آپ جائیں یا کلاس میں میں جاؤں, تو اگر میرا انٹینٹ کلاس میں جانے پر یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے اوپر اپنی قابلیت اور اپنی نالج اور اپنی معلومات کا جو ہے وہ کوئی روپ ڈالوں, تو یقین کریں کہ یہ کوشش بالکل ناکام ہو جائے گی. اس چیز کو اگر آپ غور کریں تو یہ کوشش جو ہے وہ بالکل ناکام ہو جائے گی کہ
میں اگر یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں ان پر اپنا کوئی روب ڈالوں. کلاس میں جانے کا مقصد اپنی پاور شو کرنا نہیں ہے. کلاس میں جانے کا مقصد اسٹوڈنٹ کو پاورفل بنانا ہے. تو دیکھیں اگین میں نے آپ سے پریزنٹیشن کے شروع میں ہی کہا تھا کہ میں کوئی بہت بڑی بڑی باتیں کرنا نہیں جانتا. مجھے بہت چھوٹی چھوٹی چند ایک باتیں پتہ ہیں اور وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کیے لے رہا ہوں. لیکن میرا بلیف یہ ہے کہ اگر ان چھوٹی باتوں کو ہی ہم پریکٹس کرنا شروع کریں تو بہت ساری تبدیلی آ سکتی ہے. کلاس میں جانے کا مقصد مجھے اپنی پاور شو کرنا نہیں ہے. اکثر اوقات اساتذہ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں اسٹوڈنٹس کو بتا دوں گا کہ میں کس قدر قابل انسان ہوں, میں بتا دوں گا کہ مجھے کس قدر معلومات ہیں, میں بتا دوں گا کہ مجھے سبجیکٹ پہ کتنی کمانڈ ہے. نہیں, آپ کو یہ بتانا نہیں ہے, آپ کو انہیں پاورفل بنانا ہے, آپ نے انہیں پاور دینی ہے. اور جب ایک مرتبہ آپ نے انہیں پاورفل بنا دیا تو پھر یقین رکھیں کہ ساری دنیا یہ جان لے گی کہ آپ واقعی پاورفل تھے, تبھی آپ نے کسی کو پاورفل بنایا ہے. کیونکہ جس کے پاس خود کوئی چیز نہیں ہوتی وہ دوسرے کو دے نہیں سکتا وہ چیز. تو اگر آپ نے کسی کو پاورفل بنایا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس خدا نے آپ کے اوپر فضل کیا تھا, خدا نے آپ کے اوپر مہربانی کی تھی اور آپ کو طاقت بخشی تھی, تو آپ نے کسی دوسرے کو قوت اور طاقت بخشی ہے. تو پہلا تو ذہن میں یہ رکھیں کہ اپنی پاور نہیں شو کرنی ہے, اسٹوڈنٹ کو پاورفل بنانے کی کوشش کرنی ہے. پہلا کام تو یہ ہے. اچھا, اب دیکھیں یہاں میں ایک یہ اسد صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے میری بنائی ہوئی پریزنٹیشن کو بہت ہی 4 چاند لگا دیے ہیں. تو یہ جو ایک آپ کے سامنے ایک امیج دکھائی گئی ہے جس میں کوئی ایک میڈیکل ورکر جو ہے وہ کسی زخمی بچے کو جو ہے وہ میڈیکل ایڈ پرووائڈ کر رہا ہے. اگر آپ سے میں اس کے ساتھ میں جو ایک بڑا امپورٹنٹ کوٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یہ والٹ وٹمن ہیں کوئی صاحب, جن کا کوٹ ہے کہ I do not ask the wounded person how he feels, I myself become the wounded person. دیکھیں ایجوکیشن کا جو ای ہے نا, جو بگننگ لیٹر ہے ای, میری ناقص رائے میں تو وہ اس ورڈ امپیتھی کے لیے ہی ہے. امپیتھی کا مطلب ظاہر ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو سامنے والے کے پرسپیکٹو سے دیکھنا. جب آپ اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں تو آپ اس پرسپیکٹو سے نہ دیکھیں کہ آپ ایک ٹیچر ہیں. آپ کسی بھی مضمون کو پڑھاتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں, آپ ان کی جو ایموشنل ویل بینگ ہے اس کا اسی طرح سے خیال رکھیں. آپ یہ سمجھیں کہ آپ وہاں کھڑے ہوئے پڑھا نہیں رہے, بلکہ آپ اپنے آپ کو ان اسٹوڈنٹس کے درمیان کوئی ایک اسٹوڈنٹ تصور کر لیں. آپ سمجھیں کہ آپ کسی ایک سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایک شخص ہے, یہ کوئی ایک ٹیچر ہے جو ہمیں پڑھانے کے لیے آیا ہے. اب آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہوں گی اس ٹیچر سے؟ آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کا ٹیچر آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرے؟ آپ کو کلاس میں انسلٹ کر دے یا کلاس میں آپ کی ہمت بندھائے, آپ کو کلاس میں کانفیڈنس دے, آپ کو بالکل اپنے بچوں کی طرح سے ٹریٹ کرے؟ تو جس طرح آپ اپنے ٹیچر سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرے گا, ایگزیکٹلی وہی چیز آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ دیٹ از واٹ empathy is all about. کہ آپ کو یہ سمجھنا کہ آپ how to see something from others perspective, putting yourself in others shoes. So this is what empathy is all about and this is what you have to practice when you start teaching. جب کبھی بھی آپ پڑھانا شروع کریں آپ کو اس چیز کو پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے. otherwise your whole effort, your whole exercise will fail. وہ کامیاب نہیں ہو سکے گی. ٹیچرز کمپلین کرتے ہیں اسٹوڈنٹس ہماری ریسپیکٹ نہیں کرتے. آج کل کا اسٹوڈنٹ, اور اسپیشلی یہ میں پتہ نہیں شاید کوئی 25-30 سال تو ہو گئے مجھے یہ چیز سنتے ہوئے, کہ آج کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ریسپیکٹ نہیں کرتا. آج کے اسٹوڈنٹ میں بالکل بھی مینرز نہیں ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ اس کی تو تربیت ہی نہیں ہو رہی ہے. اچھا, یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس ٹریننگ کا ایلیمنٹ جو گھر پہ ایک تربیت ہوا کرتی تھی, جو معاشرہ ایک تربیت کا فرض انجام دیتا تھا, وہ تقریباً اب معاشرے سے تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے چیز. لیکن کیا میرے اور آپ کے اوپر سے یہ ذمہ داری ختم ہو گئی ہے جو ہم اپنے آپ کو ٹیچرز کہتے ہیں؟ میں اپنے جونیئرز کو جو جوائن کرتے ہیں ٹیچنگ پروفیشن میں, ان کو عام طور پہ ایک بات یہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھو بھائی, بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کلاس کو پڑھانا شروع کریں گے تو 2 سے 3 ہفتے, اور 2 سے 3 ہفتے تو میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں,
چند دن شاید ہو, لیکن 2 سے 3 ہفتے چلیں, آپ بہت رکھ لیں تو 2 سے 3 ہفتے رکھ لیں. 2 سے 3 ہفتے آپ نے ان کو رسپیکٹ کر کے دکھانا ہے. یعنی آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ دوسرے کی رسپیکٹ کس طرح سے کرتے ہیں, آپ کے بات چیت کے انداز میں, آپ کی ٹون میں, آپ کا ہر جیسچر اور پوسچر, اسٹوڈنٹ کے سوال کے جواب میں, ایون اس کے انڈسپلن کے جواب میں آپ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں, یہ تمام چیزیں شو کریں گی یور ریسپیکٹ اینڈ لو ٹوورڈس یور اسٹوڈنٹس. اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو آپ اسے سب کے سامنے نہیں ڈانٹتے. اگر سب کے سامنے ڈانٹتے ہیں تو بہت ہی خیر غلط کرتے ہیں, لیکن اگر بچہ ہمارا کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو ہم اسے اکیلے میں سمجھاتے ہیں, پیار سے سمجھاتے ہیں, محبت سے سمجھاتے ہیں. Why can't we treat our students just like our children? کیوں نہیں ہم انہیں اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ تو اگر 2 سے 3 ہفتے آپ صرف اتنا کر لیں کہ آپ برداشت کر لیں, آپ اپنے اوپر تھوڑا سا سہ لیں, وہ یقیناً آپ کے ساتھ کچھ گڑبڑ کریں گے, لیکن جب وہ ایک دفعہ یہ دیکھ لیں گے کہ ایک شخص ہمارے ساتھ سنسیئر ہے, ہمارے ساتھ محنت کر رہا ہے, ہمیں کچھ پڑھانا چاہتا ہے, ہمارے لیے کوئی بھلائی کا راستہ کھولنا چاہتا ہے, آپ یقین رکھیں خدا کی ذات ان کے دل میں آپ کے لیے عزت ڈال دے گی. آپ رسپیکٹ خود سے ارن نہیں کر سکتے, یہ خدا کا کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے دل میں کسی دوسرے کے لیے عزت ڈالتی ہے, اور اس کے لیے آپ کو اپنی سی ایک کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو رسپیکٹ کریں, آپ ان کے ساتھ بالکل اسی طرح سے پیش آئیں جس طرح سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کے بچوں کے ساتھ پیش آئیں گے. تو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ صرف شاید ہارڈلی 2 ہفتے شروع میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی, اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوگا. اب یہاں یہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, اپریسیشن اینڈ کریٹیسزم. ان میں ایک بیلنس کی ضرورت ہے, ان میں ایک توازن کی ضرورت ہے. اچھا, آپ کو جس وقت تعریف کرنی ہے اس معاملے میں تو میرے خیال میں آپ کو جنرس ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو اچھا یہاں کچھ تھوڑا سا کلر کوڈنگ کا فرق پڑ گیا. اپریسیشن کو آئی گیس میں نے جو ہے وہ رکھنا تھا بلو میں, اور کریٹیسزم کو میں نے رکھنا تھا ریڈ میں, لیکن بہرحال خیر آئی ہوپ کہ بات آپ تک کنوے ہو جائے گی. اپریشیٹ کرتے ہوئے, تعریف کرتے ہوئے, کسی نے کوئی اچھا کام کر دیا ہے, کسی نے کوئی جو ہے وہ بہتر بات کر دی ہے, تو آپ کو اسد صاحب کے میٹنگ کا ٹائم اچھا ابھی جو ہے وہ 10 منٹ ہے میٹنگ. 10 منٹ رہ گئے, اس کے بعد اچھا مجھے بھی کیا ری جوائن کرنا ہوگا میٹنگ کو؟ جی میں اچھا رائٹ, سارے لوگوں کو ٹھیک ہے اوکے. تو اپریسیشن اور کریٹیسزم میں فرق یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے, اچھا جواب دیا ہے, بہتر جو ہے وہ کلاس میں کوئی بات سوال ہی کیا ہے, بعض اوقات میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, اب ضروری نہیں ہے میرا طریقہ کار ہمیشہ صحیح ہو, لیکن میں صرف ایک آپ کے ساتھ ایکسپیرینس, جیسے میں نے شروع میں ہی کہا میں ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں, کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی غلط جواب بھی دے دیا ہے لیکن آپ اس کو تھوڑا سا اپریشیٹ کر دیں. یہ جو کرٹیسزم ہے نا, دیکھیں یہ کرٹیسزم صرف آنا چاہیے کسی ایسے وقت میں کہ جب اسٹوڈنٹ کوئی بہت ہی ایکسٹریم انڈسپلن کی طرف چلا جائے. بعض اوقات میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ کلاس میں جو ہے وہ کوئی کسی سوال کے جواب میں کوئی جوک کریک کر دیتا ہے, تو ایک دم سے غصہ نہ ہو جائیں, اس کے جوک پر ہنسیں اور پوری کلاس کو ہنسائیں, اور پھر اس کو بتائیں کہ نہیں بھائی اس سوال کا تو یہ جواب نہیں تھا. تو اگر آپ آفینڈ ہونا شروع ہو جائیں گے فوری طور پہ, تو اسٹوڈنٹ سمجھ جائیں گے کہ آپ جو ہے وہ اس معاملے میں بڑے ٹچی ہیں, آپ کے ساتھ ان کا وہ ریلیشن شپ بلڈ نہیں ہو پائے گا. یہ جو کرٹیسزم ہے یہ میرے خیال میں کچھ ایکسٹریم انڈسپلن کے کیسز کے اندر, اور کچھ ایسے کیسز میں جہاں آپ دیکھ رہے ہوں کہ اسٹوڈنٹ بالکل اٹینشن پے نہیں کر رہا اور بالکل ریبیلیس ہوا ہے, بالکل ہی اس کی اپروچ جو ہے وہ باغیانہ اپروچ ہے, وہاں آپ کو تھوڑا سا یہ کرٹیسزم کرنے کی ضرورت ہوگی, لیکن اس میں بھی آپ کو بہت کیئرفل اور ریسٹرین ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک بہت بیلنس چاہیے, لیکن ہاں اب یہاں اس بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بلا وجہ اور غیر ضروری طور پر تعریفیں کر کر کے اسٹوڈنٹ کو پریز جنکی بنا دیں, یعنی اس کو اس بات کا عادی بنا دیں گے وہ ہر بات پر تعریف ہی سنے گا اب اپنی. ایسا بھی نہیں ہے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو فرام ٹیچر ٹو ٹیچر ویری کرے گی کہ وہ کس طرح سے اس بیلنس کو اسٹرائک کرتا ہے.
ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کی مستقل ڈانٹ ڈپٹ جو ہے وہ اس کو ڈیموٹیویٹ کر دے اور اس کا جو مورال ہے اس کو بالکل ڈاؤن کر دے. نہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایسی ایکسٹریم پر چلا جائے کہ وہ ہر بات کو صرف یہی سمجھے کہ بس اب مجھے اس بات کے اوپر تعریف ملے گی. تو اس میں بہرحال ایک بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. اسٹوڈنٹ کو دیکھیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تم اگر کانفیڈنٹ ہو اور تمہارے اندر اگر ول ہے اور تم اگر محنت کرنا جانتے ہو تو جس چیز کو تم آج ناممکن سمجھ رہے ہو کل وہ تمہارے لیے ممکن بن سکتی ہے. اور اس سلسلے میں آپ اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں بہت ساری مثالیں دے کر. ضروری نہیں ہے مثالیں جو ہے وہ آپ اس کو آئنسٹائن اور ایڈیسن اور قائد اعظم کی مثالیں دیں. آپ اس کو عام معاشرے سے چلتے پھرتے جو اس کے ارد گرد افراد ہیں جو اس سے شاید ایک جنریشن پہلے کے لوگ ہیں ان کی مثالیں دے سکتے ہیں. تو مثالیں ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے. تو اگر آپ اس کو ایگزامپلس دیں بتائیں گے دیکھو اور اس کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہمارے یہاں اکثر بہرحال ہم تو خیر جس یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں وہاں اکثر لوگ جو ہے وہ مڈل کلاس لوور مڈل کلاس سے آ رہے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات اسٹوڈنٹس آر کمنگ فرام سچ اے بیک گراؤنڈ کہ ان کو بہت سارے سائیکولوجیکل پریشرز اور بہت ساری ایسی چیزوں کا سامنا ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت جو ہے وہ بڑی یعنی تضادات کا شکار ہوئی بھی ہوتی ہے. معاشرے میں ارد گرد وہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, گھر پر وہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, یونیورسٹی ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کر ان کے اندر بہت سارے کانٹرڈکشنز کو جنم دینا شروع کر دیتی ہیں. ایک ٹیچر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ میرا یہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آخر اس طرح کا بیہیو کیوں کر رہا ہے. تو اگر ایک دفعہ اس کے ساتھ پیار محبت سے بیٹھ کر اس کو ایک دفعہ تھپکی دے دیں, اس کے ساتھ بات کر لیں, میرے خیال میں وہ آپ کے ساتھ بہت کچھ شیئر کرے گا اور یقیناً آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا ضرور سلوشن ہوگا. سلوشن نہ بھی ہوا تو کم از کم آپ کی ایک محبت بھری بات اس کو اتنا کانفیڈنس دے دے گی کہ وہ آئندہ زندگی کے بہت سارے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اس کو ہوپ دینے کی ضرورت ہے. میں نے بہت سارے ٹیچرز کو دیکھا ہے بعض اوقات کلاس میں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور میں نے بعض اوقات بہت ہی اچھی پوزیشنز پر بیٹھے ہوئے بعض لوگوں کو دیکھا ہے, پاکستان ہی کی میں بات کر رہا ہوں, اپنے معاشرے ہی کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہاں کچھ نہیں ہو سکتا, یہاں تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور یہ سارا کل تباہ ہونے والا ہے, اللہ نہ کرے, اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اور سب کچھ برباد ہے اور سب کچھ تباہ ہو گیا. اس قسم کی باتیں خدا کے واسطے اسٹوڈنٹس کے سامنے نہ کریں. ان کو میرے خیال میں اس سے زیادہ کوئی چیز مجرمانہ نہیں ہے کہ ایک نئی نسل کو آپ بالکل مایوسی اور قنوطیت کے اندھیرے میں دھکیل دیں یہ کہہ کر کے نہیں کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, بالکل سب کچھ تباہ ہو گیا ہے. انہیں ایک امید دینے کی ضرورت ہے. خدا تعالیٰ کی ذات بھی اس چیز کو سخت ناپسند کرتی ہے کہ انسان نا امید ہو. تو اللہ کی ذات سے, اللہ کی رحمت سے انسان کو کبھی بھی مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ وہ جسے کہتے ہیں نا دیر از آلویز لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل, تو ہمیشہ جو ہے وہ چاہے کتنا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو جائے صبح قبضہ کر کے رہتی ہے اندھیری رات پر. تو آپ وہ جس طرح احمد فراز کا ایک شعر ہے نا کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے. تو ہمیشہ صبح تو ہوتی ہے, تو اس لیے کبھی بھی انہیں مایوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیشہ ان کو امید دیجیے. اچھا, اب یہ ایک بڑا مشہور محاورہ آج کل وہ ہو گیا ہے, بہت زیادہ مقبول ہو گیا ہے, ڈونٹ ورک ہارڈ ورک اسمارٹ. پتہ نہیں اگر اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ورک اسمارٹ کا مطلب کوئی شارٹ کٹ ہے تو میرے خیال میں اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے. محنت کیے بغیر, سخت کوشی کے بغیر, جانفشانی کے بغیر کوئی بھی بڑا اور بلند مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی بلند مقصد جو ہے, کوئی بھی بڑا مقصد جو ہے, اور جو بھی چیز یقین رکھیں ان کو یہ سمجھائیں کہ جو بھی چیز آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی, اور جو بھی ورتھ وائل چیز ہوتی ہے, جو قیمتی چیز ہوتی ہے, وہ کبھی بھی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نو پریشر نو ڈائمنڈس. تو جب تک, اور وہ جسے کہتے ہیں کہ رف سیز ڈو ناٹ میک اسکلڈ, انفیکٹ رف سیز میک اسکلڈ سیلرس. جو اگر سمندر بالکل اسموتھ ہو, کوئی طوفان نہ ہو, تو جو ملا ہے, جو ناخدا ہے کشتی کا, وہ جب چلا رہا ہے تو اس کو تو کوئی کسی قسم کی ریزسٹنس کا سامنا نہیں ہے. تو ان کو یہ سمجھائیں کہ پرزیورنس کی کیا اہمیت ہے, مستقل مزاجی کی کیا اہمیت ہے. یعنی اگر آپ کوئی کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو اگر آپ کی جو انتھک محنت, جسے ہم اردو میں بڑا اچھا لفظ استعمال ہوتا ہے انتھک, یعنی نہ تھکنے والا, تو اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھیں, ان کو بھی یہ سمجھائیں کہ دیکھو پرزیورنس کی کیا اہمیت ہے, مستقل مزاجی کی کیا اہمیت ہے. تم کوئی کام کرو
تو ایسے کام کرو کہ تم اس میں جتنی بھی تھکاوٹ ہو جائے اپنے آپ کو یہ نہ ریئلائز کرانے دو کہ بھائی تم تھک چکے ہو، نہیں مجھے کام دوبارہ سے سٹارٹ کرنا ہے. تو ہمت نہیں ہارنی ہے. اب یہاں بس وہ مشکل یہ ہے کہ علامہ اقبال کے اشعار جو ہیں وہ آپ کو سننے پڑیں گے ضرور، اور آئی ہوپ کہ جو آپ میں سے زیادہ تر افراد ہیں وہ ان اشعار سے جو ہے وہ یقیناً واقف بھی ہیں اور فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. جہاں بانی، اب یہ صرف میں اگر کوئی میرے جیسا بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، باقی مجھے پتا ہے یقیناً سارے لرنڈ لوگ ہیں اور ان کو یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہوگا. جہاں بانی یعنی دنیا پر حکمرانی کرنا، دنیا پر حکمرانی کرنے سے کہیں زیادہ دشوار ہے کار جہاں بینی، یعنی اس جہان کی حقیقتوں کو فاش کرنا، خدا تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی عظیم کائنات کے حقائق پر سے پردہ اٹھانا، یہ جہاں بینی ہے. جہاں بانی جو ہے وہ اس دنیا پر حکمرانی کرنا ہے، حکمران بن جانا ہے. تو جہاں بانی سے ہے دشوار تر، کہیں زیادہ دشوار ہے کار جہاں بینی، اس کائنات کی حقیقتوں پہ سے پردہ اٹھانا کہیں زیادہ دشوار ہے. جگر خون ہو، اتنی محنت کرے انسان کہ اس کا جگر خون، اب ظاہر ہے یہ مطلب لٹرلی نہیں ہے، جتنی زیادہ انسان محنت کرے گا چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، خدا کی ذات اس پر سے، اس کی آنکھوں پر سے پردوں کو ہٹانا شروع کر دیتی ہے. یہ باتیں ہمیں اپنے دیکھیں نا، یہ وہ افکار ہیں جو ہمارے اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں. ہم ہر وقت امریکہ، یورپ، انگلینڈ اور جو ہے وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اپنا ورثہ کیا ہے، ہمارے اپنے بزرگوں نے ہمیں کیا بتایا ہے. یہ ہمارے اپنے بزرگوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں کہ جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. میرے خیال میں اب میں اس کو بھی کنٹینیو کروں گا جب دوبارہ ہم ریجوائن کرتے ہیں، تو 1 منٹ سے بھی کم ہی رہ گیا بس، پھر جب ریجوائن کریں گے تو انشاءاللہ پھر میں اسی پوائنٹ سے اس کو کنٹینیو کرتا ہوں. ٹھیک ہے اسد صاحب؟